بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اللہ پاک نے ایک کمزور، کمسن اور بیماری سے چہرہ زرد رکھنے والے کمسن بچے کو کیسے بادشاہ بنایا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں رائے کے مختلف پیچیدہ اور الجھنوں سے بھرے ہوئے مقدمات پیش ہوتے رہتے تھے، جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام بڑی خوش اسلوبی اور مدد خداوندی سے بڑے احسن طریقے سے حل فرماتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دربار میں 100 بکریوں کا ایک عجیب مقدمہ پیش آیا، جسے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل چلانے میں کافی مہارت دی تھی، اور اسی غلیل کے نشانے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی بادشاہی تک پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ آخر شروع کیسے ہوا؟ آئیے اس کے بارے میں شروعات کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچپن میں اپنی بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک روز آپ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے۔ آپ کو راستے میں 3 پتھر ملے، جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، آپ ہمیں اٹھا کر ساتھ رکھ لیں، ہم آپ علیہ السلام کے بڑے کام آئیں گے۔ حضرت داؤد کو ان پتھروں نے اپنے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، جن میں سے ایک پتھر بولا، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ دوسرے نے عرض کی، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، جبکہ تیسرا بولا، مجھے آپ علیہ السلام اس لیے اٹھا لیں کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں، اس لیے آپ مجھے بھی ساتھ اٹھا لیں تاکہ میں بھی آپ کے کام آ سکوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کی گفتگو سنی اور ان تینوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا۔ جس وقت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اسی دور میں ایک جالوت نامی کافر بادشاہ بھی موجود تھا، جو غریبوں پر مظالم کے پہاڑ کھڑے کر کے رکھتا تھا۔ اس کافر جالوت بادشاہ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، وہ وزن میں 300 رطل بھی تھی۔ اسی غرور طاقت کے گھمنڈ میں اس نے اپنے سے کمزور کا جینا محال کر رکھا تھا۔ جب جالوت کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیاری کا اعلان کیا۔ حضرت طالوت نے نہ صرف جنگ کا اعلان کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر کے لائے گا، اسے آدھی سلطنت ملے گی، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس شخص سے کر دوں گا جو جالوت کی لاش کو میرے قدموں میں لا کر رکھے گا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر دونوں فوجیں میدان میں جنگ میں صف آرا ہونے کو تیار تھیں، مگر اس دیو ہیکل قد و قامت جالوت کے سامنے جانے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جو ابھی کمسنی کی عمر میں ہی تھے اور اوپر سے بیماری کی وجہ سے چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ کھڑے کھڑے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے جھولے میں رکھے ہوئے 3 پتھر یاد آ گئے، جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اس درندہ سخت شخص کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ میدان جنگ میں کھڑے لشکر ابھی اسی سوچ و گمان میں تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے جھولے سے اپنے غلیل نکالی اور ساتھ ہی ان تینوں پتھروں کو بھی نکال لیا۔ چنانچہ ان تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت کا نشانہ لگایا، اور ان تینوں پتھروں نے جالوت کی آنکھ، ناک اور بھیجے کو چیرتے ہوئے جالوت کے ساتھ ساتھ پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جالوت کی لاش کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا اور سیدھا حضرت طالوت علیہ السلام کے قدموں میں جا کر ڈال دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، اور آدھی سلطنت کا سلطان بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو مقرر فرما دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت داؤد کو پوری سلطنت کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کر دی گئی، جو کہ حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو عطا ہوئی۔ اسی سلطنت اور نبوت کے فرائض کو حضرت داؤد علیہ السلام 70 سال تک نبھاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، نیا کیس آتا رہتا تھا، جسے آپ علیہ السلام بڑی خوش اسلوبی اور نیک نیتی سے حل فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا انصاف اور آپ کی سلطنت دور دور تک پھیلتی گئی۔ مگر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ایک انوکھی نوعیت 100 بکریوں کا کیس بھی سامنے آیا، جو دراصل آپ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جس عورت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اسی عورت کو پہلے بھی ایک مسلمان مرد نے شادی کا پیغام دے رکھا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے شادی کے لیے پیغام بھیجا،
तो इस औरत के घर वाले भला कैसे इसे दूसरे आदमी के रिश्ते के लिए तरजीह देते। ये बात ना तो शरन नाजीज थी और ना उस वक्त के रस्म व रिवाज के खिलाफ थी, लेकिन हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की शान अरफा आला होने की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुतनबा करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये काम आपके मनसब आला के लिए मुनासिब ना था। चुनांचे इस मसले को हल करने के लिए मालिक कायनात ने 2 फरिश्तों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कचहरी में भेजा। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि ये दोनों फरिश्ते इंसानी शक्ल में दीवार फैलांग कर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम एक लम्हा के लिए घबरा गए। तो ये दोनों फरिश्ते कहने लगे, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, घबराएं नहीं, हम दोनों फरीक हैं, एक दूसरे पर मुकदमा है जिसका फैसला कराने हम आपकी अदालत में हाजिर होकर इंसाफ करवाना चाहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप लोग अपना मसला बयान करें। अब इन दोनों में से पहला फरीक बोला, हम लोग असल में चरवाहे हैं और मेरे इस भाई के पास 99 दुम्बियाँ हैं। इसके पास 99 दुम्बियाँ होने के बावजूद भी ये मुझसे कहता है कि जो तुम्हारे पास एक दुम्बी है वो भी मुझे दे डालो। इसका एक दुम्बी का ना सिर्फ ये मुतालबा करता है बल्कि ये एक दुम्बी को हासिल करने के लिए मुझ पर दबाव भी डाल रहा है। आप अलैहिस्सलाम मुकदमे का सही फैसला सुनाते हुए हमको सीधी राह दिखाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों फरीकैन का मुकदमा सुनने के बाद फरमाने लगे, जिस शख्स के पास एक दुम्बी थी उनसे फरमाने लगे, बेशक ये शख्स जिसके पास 99 दुम्बियाँ हैं वो तुझसे एक दुम्बी लेना चाहता है, और बेशक ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि साझे वाले एक दूसरे पर ज़्यादती करते रहते हैं, बजिस उन लोगों के जो साहिब ईमान और नेक अमल हों, और ऐसों की तादाद बहुत ही कम है। मुकदमे का फैसला सुनाने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक लम्हा के लिए रुके और सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे, इस मुकदमे की पेशी और जिस तरह इस मुकदमे को बयान किया गया ये मेरा इम्तिहान था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसी वक्त मामले को समझ गए और सजदे में गिरकर माफ़ी मांगने लगे, जिसे कुरान मजीद में इस खूबसूरती के साथ बयान फरमाया गया है, तो हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया, बेशक इनके लिए हमारी बारगाह में ज़रूर कुर्ब और अच्छा ठिकाना है। ए दाऊद, बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में अपना नाइब बनाया है, तो लोगों में ठीक फैसला कीजिए और ख्वाहिश की पैरवी ना कीजिए, वरना वो आपको रास्ते बहका देगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में एक नेक वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।